بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تعارف۔ ابراہیم خلیل اللہ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اگر قرآن مقدس کا غور سے توجہ سے مطالعہ کیا جائے گہری نظر سے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مقدس کے اندر سب سے زیادہ اور جگہ جگہ پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی سیرت طیبہ کو، ان کی زندگی کے اہم واقعات کو اور ان کی دلیرانہ بہادرانہ گفتگو اور تبلیغ کو، زندگی کو بڑے احسن انداز کے ساتھ۔ ظاہر ہے قرآن کا انداز بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مختلف اور نرالا انداز ہے۔ قرآن مقدس کے اندر مختلف صورتوں میں، قرآن پاک کی تقریباً 25 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا، کبھی تفصیل کے ساتھ، کبھی مختصر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کا پیغام اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، رشد و ہدایت، یہ ملت ابراہیمی کا پیغام ہے۔ قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہیں انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت میں ایک امتیازی اور انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ انبیاء کرام میں سب سے زیادہ ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ وہ جد الانبیاء ہیں، کہ ان کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اور رسول انہی کی اولاد میں سے ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، انہوں نے بڑی شہرت پائی۔ اس کو یاد رکھنا ہے، یاد کرنا ہے اور ذہن میں یاد رکھنا ہے۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق علیہ السلام، یہ 2 بیٹے، ان کی بڑی شہرت ہوئی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، پھر سیدنا اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے۔ نہ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ایک نامور پیغمبر تھے، اور ان کے بیٹے آگے کیا ہیں؟ سیدنا یوسف علیہ السلام، وہ بھی بڑے نامور اور مشہور ہیں۔